السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى اور سورة الغاشیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمعہ کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور عیدین کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دو صورتوں میں کوئی ایسے اسباق موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے جمعہ کی نماز میں دوبارہ ان صورتوں کو پڑھتے، ان سبقوں کو دوبارہ دہراتے، اور عیدین کی نماز میں جب مجمع عام ہوتا، سارے مسلمان جمع ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر سب مسلمانوں کو ان صورتوں سے نصیحت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان صورتوں کا ترجمہ، ان پر غور و فکر کریں، ترجمہ پڑھیں، دیکھیں، تاکہ ہم ہر ہفتے جب سنیں ان آیتوں کو، ان صورتوں کو، تو ہمیں وہ سبق یاد ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان صورتوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی، اعلیٰ جو بہت بلند ہے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہیں۔ ربی کا، جو آپ کا رب ہے، آپ کا پروردگار ہے، آپ کو پالنے والا ہے، الاعلیٰ، اور وہ بلند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر بلند ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے کنٹرول کے اعتبار سے، اپنی حکمرانی کے اعتبار سے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو، اللہ تسبیح کرنے والا بنا دے۔ الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور درست بنایا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور فسوا، پھر دیکھو کہ تمہیں کس طرح درست بنایا ہے، اسی لیے ہر اللہ کی کاریگری اور رب کی مخلوق کو دیکھ کر سبحان اللہ کہو۔ فسوا، اور درست بنایا ہے، والذی، اور وہ ذات، قدرہ، جس نے اندازہ لگایا، تقدیر بنائی، فہدا، پھر ہدایت بھی دی، والذی، اور وہ ذات، اخرجا، جس نے نکالا، المرعا، چارہ، وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ، اور بنا دیا اس چارے کو، غثاء، کوڑا، خشک گھاس، احوا، سیاہ رنگ کا، جس طرح سیاہ رنگ کا گھاس ہوتا ہے، وہ نکلنے والا چارہ کچھ استعمال میں آ جاتا ہے، جانور اسے کھاتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وقت گزرنے کے بعد وہ سیاہ رنگ کا کوڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس گھاس پر ہمیشہ سرسبزی اور شادابی نہیں رہتی، ہمیشہ اس گھاس پر جوانی نہیں رہتی، اے انسان تجھے بھی ہم نے بنایا ہے، تیرے اوپر بھی ہمیشہ جوانی نہیں رہے گی، ہمیشہ تیرے اوپر یہ رونقیں اور بہاریں نہیں رہیں گی، ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کائنات کا نظام ہے اسی طرح کہ ہمیشہ ہر چیز ایک حالت میں نہیں رہتی۔ تو بھی اپنی جوانی کو ٹھیک کاموں میں لگا لے، جس طرح گھاس کام میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وقت گزرنے کے بعد وہ کوڑا بن جاتا ہے۔ تجھے بھی جوانی دی، زندگی دی، فرصتیں دی، وقت دیا، اسباب دیے، اختیارات دیے، تو ان کو ٹھیک کاموں میں استعمال کر، اللہ کی عبادت کر، ورنہ اگر اپنی زندگی کو درست کاموں میں تو نے نہ لگایا تو وقت گزرنے کے بعد تیری جوانی بھی ڈھل جائے گی، تیری رونقیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور تجھے بھی ہم کوڑا بنا کے کوڑا دان میں ڈال دیں گے، اور اللہ کی کوڑا دان کا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائیں اور اپنی زندگی کو درست کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دیں۔ یہ ہر ہفتے سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا سنقرئک، ان قریب ہم پڑھوا دیں گے آپ کو، فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سنقرئک، ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ استاد ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ پڑھانے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ آپ کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے۔ اور فرمایا فلا تنسا، جب ہم پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں۔ دنیا کے استاد تو پڑھاتے ہیں، وہاں پر بھولنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن جب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔
इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहेगा। इन्नहु यअलमुल जहरा, बेशक वो रब यअलमु जानता है, अल जहरा ज़ाहिर को भी, वमा यख्फा और जो पोशीदा है। ज़ाहिरी बातों को भी जानता है, पोशीदा बातों को भी जानता है। तुम्हारे ज़ाहिरी कामों को भी जानता है और तुम्हारे पोशीदा कामों को भी जानता है। इस आयत पर अगर इंसान गौर करे, इसका तर्जुमा याद हो, ये आयत इंसान की तन्हाइयों को पाक कर देने के लिए काफ़ी है कि जब बंद कमरों में हम होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, उस वक्त यअलमुल जहरा वमा यख्फा, वो ज़ाहिर और बातिन को देखने वाला रब तुम्हें जानता है। तो इंसान कभी भी ये ना समझे कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरा बाप नहीं देख रहा, उस्ताद नहीं देख रहे, लोग नहीं देख रहे, तो मैं अकेला हूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो रब ज़ाहिरी बातों को भी जानता है और मख्फी कामों को भी जानता है। कामयाब इंसान वही है जो अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों को दुरुस्त कर ले, अपनी तन्हाई को पाक कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से गुनाहों को छोड़ दे। और आज इस पुरफितन दौर में ये इंटरनेट, मोबाइल, किसी को कोई पता नहीं कि इसमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, लेकिन जो इंसान अपने रब से डर जाए और गुनाहों को छोड़ दे, फाशी उरियानी को छोड़ दे, तन्हाइयों में इंसान बदकारियाँ, बदियाँ, फहाशियाँ उरियानियाँ न करे, किसी को धोखा न दे, किसी की आँखों में धूल झोंक कर उससे फ़राड करने की कोशिश न करे, हराम को मुंह न लगाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी इज़्ज़तें देंगे, आखिरत में भी उसी के लिए इज़्ज़तें हैं और फरावानियाँ हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, कि वो रब ज़ाहिरी बातों को भी जानता है और मख्फी कामों को भी जानने वाला है। वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा, अनकरीब हम आपके लिए आसानी कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। शुरू में मक्का के दौर में मुशरिकीन आप पर सख्तियाँ करते, आपको परेशान करते, तंग करते, जुल्म व सितम करते, आपके सहाबा पर सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसको बर्दाश्त करते रहें, सब्र का दामन न छोड़ें, तौहीद पर कारबंद रहें। सनुक़रिउका, अनकरीब, वनुयस्सिरुका, अनकरीब हम आपके लिए आसानी कर देंगे, लिल-युस्रा, तंगी से निकाल कर आपको आसानी के लिए, आसानी के रास्ते पर ले जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानियाँ की। अगर आज हम पर भी मुश्किल वक्त हैं, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, आजमाइशें हैं, ज़िंदगी हैरान कुन बन चुकी है, दरवाज़े बंद हो चुके हैं, उस रब की तरफ देखें, उसकी तस्बीह करने वाले बन जाएं, उसके साथ अपने आप को जोड़ दें, वो रब आसानियाँ पैदा कर देगा। जो रब स्याह रात के बाद दिन की रोशनी को नमूदार करने वाला है, वो रब हमारे इन हालात को भी बदल सकता है। जो रब मौसमों को बदलने वाला है, वो रब हमारी ज़िंदगी के, हमारे हालात के मौसम को भी तब्दील कर सकता है। शर्त ये है कि उस रब के साथ जुड़ जाएं, अपनी तन्हाइयों को पाक कर लें, उससे डरने वाले बन जाएं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी आसानियाँ करेंगे, कब्र में भी आसानियाँ करेंगे, मौत के वक्त भी आसानियाँ होंगी, मैदान हशर में भी आसानियाँ होंगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत भी अता करेंगे। फ़ज़क्किर, आप इनको नसीहत करते रहें। इन नफ़ात ज़िक्रा, अगर इनको नसीहत फ़ायदा दे, अगर इनको नसीहत फ़ायदा देती है तो फिर नसीहत करें। अगर आपकी नसीहत इन पर असर अंदाज़ी नहीं होती, फिर अपने आप को ऐसे इनके पीछे हल्का न करें, इनके पीछे न लगाएं। नसीहत फ़ायदा दे तो नसीहत ज़रूर करें। आगे फरमाया कि सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, जो इंसान अल्लाह से डरने वाला है, हिसाब व किताब से डरने वाला है, अल्लाह के सामने पेशी से डरता है, वो अनकरीब ज़रूर नसीहत पकड़ लेगा। मैं यख्शा, जो डरता है, वयतजन्नब, और इज्तिनाब करेगा, गुरेज़ करेगा इस नसीहत से, अल अशक़ा, जो सबसे ज़्यादा बदबख्त है। इस नसीहत से मुँह वही मोड़ेगा जो बदबख्त इंसान होगा। इस कुरान से मुँह मोड़ेगा वो इंसान मोड़ेगा जो बदबख्त होगा। आज देखें हम, जो इंसान कुरान नहीं पढ़ता, जिसे देखकर भी कुरान पढ़ना ना आए, तर्जमे के साथ ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा ही ना आए, उसकी बदबख्ती नहीं तो और क्या है। फिर हम इस मुल्क में देखें, हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में किस कदर ज़हीन लोग हैं, ज़हीन बच्चे मौजूद हैं, इंग्लिश ज़ुबान को सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसमें बात भी कर सकते हैं, उस ज़ुबान में उलूम और फ़नून की किताबें पढ़कर इम्तिहानात देते हैं और आला नंबर लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है कुरान की, तो हम कहते हैं ये हमारी ज़ुबान नहीं है, हम इसे नहीं सीख सकते, हम नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा नहीं आता, कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जमा नहीं आता। 60 साल 70 साल हो गए हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक दफ़ा कुरान करीम को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा। तो इसी वजह से आज महंगाई है, आज हम रोते हैं, आज
یہ پاکستان ٹیکسستان بن چکا ہے کہ ہر چیز پر ٹیکس ہی ٹیکس ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ بھی اس قرآن سے منہ موڑے گا الاشقا، وہ بدبخت ہوگا۔ ہم نے نمازیں چھوڑیں، ہم نے قرآن کی تلاوتیں چھوڑیں، صدقات و خیرات چھوڑے، دین کی دعوت کو چھوڑا، نیکی کے کاموں کی طرف ہم نہ بڑھے بلکہ فحاشی کو پروموٹ کیا، ہم اوریانی کی طرف بڑھے، فلموں اور گانوں کو ہم نے آگے لائے، ان کو دیکھا۔ آج حالات یہ ہیں کہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے سینما ہال ایک مہینہ پہلے ان کی ٹکٹیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بک ہوئے ہوتے ہیں، اور ہماری مسجدیں جمعے والے دن بھی خالی پڑی ہوتی ہیں۔ یہ کس قدر ہمارے لیے افسوس کرنے کی بات ہے اور رونے کی باتیں ہیں کہ مسجدیں جمعے والے دن بھی خالی ہیں اور سینما ہاؤس ایک مہینہ پہلے ان کی ٹکٹیں بک ہو چکی ہیں، کرکٹ کے گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، لیکن مساجد میں، مدارس میں آپ کو لوگ نظر نہیں آتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں۔ تو آئیں ہم سب اس قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر کریں گے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ آگے اس بندے کی سزا بیان کی کہ جو اس قرآن سے منہ موڑے گا دنیا میں سکون اس کا ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کا چین، امن، سکون چھین لیں گے، اور پھر الذی یصلی النار الکبریٰ، مرنے کے بعد اسے بہت بڑی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، ثم لا یموت، پھر اس آگ میں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان موت کو لا کر ذبح کر دیں گے اور کہیں گے، جنت والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، خلود لا موت لکم، ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لمحہ جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لمحہ نصیب فرما دیں، اور جہنم والوں سے کہیں گے، اے جہنمیو، ہمیشہ رہو اس جہنم میں، جلتے رہو، تمہارے اوپر بھی موت نہیں آئے گی۔ جہنم والوں کو یہ لمحہ ان کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لمحے سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے فرمایا قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ بندہ، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر، اور ذکر کیا، اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا۔ شروع میں بھی کہا نا، سبح اسم ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجیے۔ وہ بندہ کامیاب ہے جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ فصلی، اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ تین خوبیاں بیان کی کامیاب ہونے والے انسان کی۔ جو انسان قد افلح من تزکا، کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا، اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور فصلی، اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ تین خوبیاں جس بندے میں بھی ہیں، چاہے وہ کرائے کے مکانوں پہ رہتا ہے، وہ دھکے کھاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، غربتوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، قرضے اٹھا کے گزارا کر رہا ہے، لیکن اگر یہ تین خوبیاں موجود ہیں، کائنات کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو اپنا تزکیہ نہیں کرتا، اپنا اندر پاک نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، لاکھوں کمائے، کروڑوں میں کھیلے، فیکٹریاں بنا لے، شیش محلوں میں رہے، لیکن کائنات کا ناکام ترین انسان ہے۔ وہ انسان اس نمازی، ذکر کرنے والا، اپنا تزکیہ کرنے والے کی جوتی کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کامیابیاں دیں۔ ہم نے کامیابی کا معیار بنا لیا دنیا کو، پیسے کو، عہدے کو۔ اصل کامیابی یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی عطا فرما دیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم نماز کو ترجیح نہیں دیتے، تم ذکر کو ترجیح نہیں دیتے، تم اللہ کے قرآن پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرماتے ہیں میں اس دنیا کو بنانے والا یہ کہہ رہا ہوں، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب دنیا کو بنانے والا رب ہمیں کہتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے فائدہ والی نہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی چیز دھوکہ ہے، دنیا بنانے والا کہہ رہا ہے۔ اور کس قدر انسان بے وقوف ہے کہ ایک انسان دنیا میں کوئی چیز بنائے اور بنانے کے بعد کہے یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، یہ مت لینا، اس کے پیچھے نہ پڑنا، اس کی ظاہری چمک کو نہ دیکھنا، لیکن انسان پھر بھی اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرے، اس کے پیچھے بھاگے، کتنا بے وقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر کہا ہے کہ اس کی رنگینیوں کے پیچھے نہ جانا، کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، دنیا کے اوپر جتنی بھی رنگینیاں، یہ روشنیاں، یہ چمک دمک،
یہ لنبلوہم ایہم اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں۔ اور فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا جو کچھ بھی ہے ہم سب کچھ کو مٹا دیں گے، چٹیل میدان کر دیں گے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ سب ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، عیش تو آخرت کے دن کا عیش ہے۔ اور دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، اللہ مرنے کے بعد جو اصل ٹھنڈی زندگی ہے، وہ آنکھوں کا سرور، وہ جنت، وہ تیری رونقیں اور بہاریں، اللہ وہ دے دے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی زندگی دیں اور اس میں جنت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کی، اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ آگے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بتائی تھیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، جس طرح وہ گھاس کوڑا بن جاتا ہے تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے، ہمیشہ جوانی کی رونقیں نہیں رہنی۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی اس قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفارشی بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔